پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوبل کڈز یوٹیوب چینل پر آج کے اس پروگرام میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج ہم موبائل سے متعلق ایک اہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے موبائل کے کچھ مثبت اور منفی پہلوؤں سے متعلق۔ موبائل کا استعمال آج کل ہر چھوٹا بڑا شہری اور دیہاتی فرد کرتا ہے۔ موبائل کا استعمال بڑا ہی عام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موبائل کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا سا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ موبائل کے سلسلے میں اعتدال کا قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ موبائل کا استعمال ہم بیلنس کے ساتھ کریں گے، اعتدال کے ساتھ کریں گے تو اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ضروریات کے مطابق وسائل پیدا کیے ہیں، ریسورسز پیدا کیے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہیے کی ایجاد کے ساتھ انسان کے بہت سارے کام آسان ہو گئے۔ مشینوں کی ایجاد نے انسانی مشقت، محنت کو کم کر دیا، جان کے جوخم کو کم کر دیا۔ اسی طرح انٹرنیٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور نے انسانوں کی بہت ساری ضروریات کو پورا کیا ہے۔ موبائل کی جب ایجاد ہوئی تو موبائل کی ایجاد کے ساتھ انسان ایک فرد سے دوسرے فرد کا رابطہ، ایک ملک میں بیٹھے ہوئے دوسرے ملک کے فرد سے رابطہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کی یہ جوڑی نے تو دھمال مچا دیا۔ موبائل اور انٹرنیٹ نے مل کر اسمارٹ فون کو ایجاد کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اسمارٹ فون میں ہم وہ سارے کام انجام دے سکتے ہیں جو عام طور پر تعلیمی، معاشی یا ہمارے سماجی سرگرمیوں سے متعلق ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل آج ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے، ایک ایسا حصہ بن گیا ہے جو ہمارے جسم سے وابستہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں یا بہت ہی قریب مستقبل میں ویئریبل ڈیوائسز، یعنی کہ ایسے الیکٹرانک آلات جس کو ہم اپنے جسم پر پہن سکیں گے، جس کو ہم اپنے جسم کا حصہ بنا سکیں گے، یعنی کہ موبائل ہمارے جیب میں ہونے کے بجائے ہماری کلائی میں یا ہمارے جسم میں نصب کر دیا جائے گا اسکن کے ساتھ، اور اس کو ہم استعمال کریں گے، اور پھر وہ ہمارے جسم کا باضابطہ حصہ بھی بن جائے گا۔ خیر، یہ تو بھی مستقبل کی بات، لیکن آئیے اب ہم اس موبائل سے متعلق کچھ مثبت اور منفی پہلوؤں سے متعلق بات کرتے ہیں، تاکہ ہم موبائل کا بہتر سے بہتر استعمال کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کا صحیح طور پر شکر ادا کر سکیں۔ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے پیو ریسرچ، اس نے موبائل سے متعلق بہت ہی بہترین سروے کروایا ہے۔ اس سروے کے مطابق ایک عام جو تاثر ہم کو حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ، مختلف ممالک میں بسنے والے تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ موبائل کے بہت سارے فائدے ہیں۔ موبائل کے فائدوں سے متعلق کسی کو انکار نہیں ہے۔ موبائل کے تعلق سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے عالمی سطح پر کہ موبائل کے ذریعے ہم تعلیمی یعنی کہ ایجوکیشنل اور معاشی یعنی کہ اکانومیکل کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ تمام لوگ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہی موبائل جب بڑوں سے بڑھ کر بچوں کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ احتیاط ضروری ہے۔ یہ سروے ہمیں بتاتا ہے کہ موبائل کے کچھ نقصانات بھی ہیں جس کو ہم مد نظر رکھیں تو موبائل کو بہتر طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم تھوڑا سا ان منفی پہلوؤں سے متعلق بھی بات کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے شارٹ اسپین آف ٹائم، شارٹ اسپین آف اٹینشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توجہ کا بھٹکنا، یعنی کہ بہت ہی مختصر وقفے کے لیے ہماری توجہ کا کسی ایک چیز پر مرکوز ہو پانا۔ اگر ہم موبائل کا بہت زیادہ استعمال کریں گے، ہمارا اسکرین ٹائم یعنی کہ موبائل کو دیکھتے رہنے کا ٹائم بہت زیادہ ہے، تو انسانی دماغ کو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک چیز پر فوکس کر سکے، کیونکہ موبائل کی جو اسکرین ہوتی ہے اس میں آواز، رنگا رنگ تصویریں، ویڈیوز، آڈیو ویڈیو ویژولز کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ ایک کتاب لے کر بیٹھ جائیں جس میں کالے اور سفید الفاظ ہیں تو اس پر ہم اپنی توجہ مرکوز کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ موبائل کا زیادہ استعمال ہمارے اٹینشن اسپین کو بہت شارٹ کر دیتا ہے، ہماری توجہ کا جو وقفہ ہے اس کو بہت کم کر دیتا ہے۔ موبائل کا بہت زیادہ استعمال یا بہت زیادہ اسکرین ٹائم ہونے کی وجہ سے بہت سارے بچوں میں سلیپ ڈس آرڈرز یعنی کہ نیند کی کمی کے مسئلے دیکھے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایسے بچے جو بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور موبائل ہی پر اپنے دن اور رات گزارتے ہیں، ان میں ڈپریشن کی علامت بھی دیکھی گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہے کہ موبائل کا استعمال ہمیں اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ یہ ایک ہمارے لیے نعمت ثابت ہو۔
پیارے بچوں، ان تمام باتوں کا ہم ضرور دھیان رکھیں۔ تو یہ ساری جو غلطیاں ہیں یہ صرف اور صرف توجہ کا بھٹکنا ہے، یعنی کہ موبائل زیادہ دیکھنے کی وجہ سے ہماری توجہ بھٹک جاتی ہے، کیونکہ بار بار نوٹیفیکیشنز آتے ہیں، بار بار بیپ بجتی ہے، یا ہم کو اس بات کا خدشہ لگا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس گروپ پر کون سا میسج آیا ہے، ہم کو اس کی ایک کیوریاسٹی ہوتی ہے۔ دوسرا ایک نقصان عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آن لائن ملاقاتیں ہونے کی وجہ سے، آن لائن بات چیت ہونے کی وجہ سے، ٹیکسٹ میسیجز زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی باضابطہ فزیکل ملاقاتیں بہت کم ہو گئی ہیں، یا ملاقاتیں عام طور پر ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ کسی نہ کسی بہانے سے ایک دوسرے سے مل لیا کرتے تھے، سماجی روابط ہوتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے نرمی، شفقت، محبت اور رشتوں میں پائیداری، رشتوں میں مضبوطی پیدا ہوتی تھی۔ لیکن موبائل اور خاص طور سے اسمارٹ فون کی وجہ سے لوگ آڈیو ویڈیو کال کرتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں، اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، تو ملنے کے لیے کوئی خاص بہانہ نہیں بچتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں آج کل ایسا رویہ پایا جاتا ہے کہ وہ ملنے سے کتراتے ہیں، گریز کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی فون کر لیجئے، یا اسمارٹ فون کے ذریعے سے اپنا کام نپٹا لیجئے۔ اسی ریسرچ میں، اسی سروے میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ساری دنیا کے پیرنٹس، والدین اس بات کو مانتے ہیں کہ جب بھی ان کے بچے فون کو دیکھتے ہوئے منہمک ہوتے ہیں، اگر وہ ان کو آواز دیں تو وہ ان کی آواز پر کان نہیں دھرتے، ان کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ بھی والدین اور ماں باپ کی فرما برداری کی خلاف ورزی ہے، یا ان کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد عام طور پر لوگ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ بہت زیادہ اسکرین ٹائم ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ بہت دیر تک موبائل دیکھنے کی وجہ سے جسمانی یا صحت سے متعلق مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹی کم ہونے کی وجہ سے ہماری صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کے 79% پیرنٹس یہ بات مانتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے سے ان کے بچے فحش یا آن لائن فراڈ سے متاثر ہو سکتے ہیں، یا ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ والدین بچوں سے متعلق خوف زدہ ہیں، خدشات میں گھرے ہوئے ہیں کہ یہ اسمارٹ فون یا موبائل کی وجہ سے ان کے بچے کسی آن لائن فراڈ یا فحش یا مخرب اخلاق مواد وغیرہ میں پھنس نہ جائیں۔ موبائل کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے موبائل ایڈکشن، یعنی کہ بار بار انسان کا اپنے جیب میں موبائل کی طرف ہاتھ جانا، یا بچوں کا بار بار موبائل لے کر کھیلتے رہنا اور دیکھتے رہنا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کام کے موبائل کا اسکرین آن کرنا، اسکرین ان لاک کرنا، اور خواہ مخواہ چیک کر کے اس کو واپس رکھ دینا۔ تو یہ لت ایک لگ جانے کے بعد انسان کے لیے ٹائم کلر بن جاتا ہے، یہ وقت کو برباد کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات اس سروے سے ہم کو پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اگر بہت زیادہ اسکرین ٹائم ہو جائے، بہت زیادہ موبائل کا استعمال ہو، تو انسان میں یکسوئی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو فوکس ہو کے کوئی بڑا کام انجام دینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بار بار وہ موبائل سے ڈسٹریکٹ ہوتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے پاس فراغت یا یکسوئی کے لیے موقع ہی نہیں بچ پاتا ہے۔ اب آخر میں ایک بات ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چاہے وہ موبائل ہو یا کوئی اور آلات ہوں، گیجٹس ہوں، ہم کو ہر چیز کا اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم سیب کو روزانہ کھاتے جائیں، بہت زیادہ کھاتے جائیں، ہے نا، اگر ہم ایک سیب کھانے کی سکت رکھتے ہیں، ہم 2 3 5 کھا جائیں، تو ہم کو اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اسی طرح موبائل کا استعمال بھی ہے۔ ہم آن لائن کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، ہم یوٹیوب کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے۔ اسکرین ٹائم فکس ہونا چاہیے کہ ہم دن بھر میں صرف اتنی ہی دیر ہم موبائل دیکھیں گے، اور ایک وقت طے ہونا چاہیے کہ بھئی شام میں یا رات میں اب اس کے بعد ہم موبائل اسکرین کا استعمال بالکل بھی نہیں کریں گے، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور ہم خاص طور سے اس بات کا دھیان دینا چاہیے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو موبائل کا بالکل استعمال نہ کریں۔ اپنے والدین سے، بھائی بہنوں سے، دادا دادی سے ہم گفتگو کریں، بات چیت کریں، اور کھانے کو مل جل کر انجوائے کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جب مسجد میں ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، تو موبائل کو سوئچ آف کر دیں، تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر ڈسٹریکشن پیدا نہ ہو۔ اسٹڈی ٹائمز کے وقت بھی یہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ چیزوں کا اگر ہم دھیان دیں تو موبائل کا ہم بہت بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ تعلیم کے سلسلے میں موبائل آج بچوں کے میں بڑا مقبول ہو گیا ہے۔ یوٹیوب کے ذریعے سے، خان اکیڈمی کے ذریعے سے، یا اور بھی بہت سارے ایپس اور ویب سائٹس کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور بہت اچھی طرح سے بچے مختلف موضوعات کا، سبجیکٹس کا گہرا فہم، انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس کو اعتدال کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے، اس کے جو اخلاقی ضوابط ہے، اس کی جو
ایتھکس ہے اس کو فالو نہیں کریں گے تو یہ ایک فائدہ مند چیز ہمارے لیے نقصان دہ بن جا سکتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور عوازمها و خیر الامور اوسطها، نیکی کے کام کیے جاؤ عزم کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ، یعنی کہ بیلنس کے ساتھ۔ اگر ہم یہ سارے کام بیلنس کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ موبائل کے ذریعے ہم کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ موبائل کو اس طرح استعمال کریں کہ ہم ہمیشہ یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے استعمال کی وجہ سے ہم کہیں اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کا شکار نہ ہو جائیں، اور اس دنیا کے بعد آخرت میں ہم کو ناکامیابی دیکھنی نہ پڑے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم مستحضر رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم موبائل کا صحیح استعمال کر سکیں بیلنس کے ساتھ اور ایتھکس کے ساتھ۔ تو اسی بات پر ہم اپنی آج کی گفتگو کا خاتمہ کرتے ہیں کہ موبائل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا ہم صحیح استعمال کریں، اعتدال کے ساتھ استعمال کریں، صحیح کاموں میں اس کا استعمال کریں، اور خراب کاموں سے بچنے کی ہم بھرپور کوشش کریں۔ ان باتوں پر ہم خود بھی عمل کریں، اور ہم اپنے بھائیوں بہنوں اور اپنے آس پڑوس دوستوں میں بھی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس کار خیر میں شامل ہو کر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے لیے بڑے اجر کا اور ثواب کا ہم ذخیرہ جمع کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، اور اسی طرح کے اصلاحی معلوماتی پروگرامز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نوبل کڈس کو ضرور سبسکرائب کریں۔